السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخل الجنہ. My name is Dr. Jana Baru and I am physiotherapist. آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے آیت نمبر 101 سے 105 تک سورۃ المائدہ کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم. ترجمہ ساتھ پڑھوں گی پہلے. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. اب دیکھ لیں یہاں بھی سٹارٹ کیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے. میں نے آپ کو اپنے پہلے لیسن میں ہی بتا دیا تھا کہ جب بھی آپ نے کہیں قرآن میں یہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ایکٹیو ہو جاؤ، غور سے سنو. اور یہاں سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تسألوا، تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم بری لگے تمہیں. وَإِنْ، اور اگر تسألوا تم سوال کرو، تم سوال کرو، انہا اس کے ان کے بارے میں، ہینا جس وقت نازل کیا جاتا ہے، القرآن قرآن، تبدا وہ ظاہر کر دی جائے گی، لکم تمہارے لیے، عفا اور درگزر کیا اللہ نے، انہا ان سے، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے. حلیم کہتے ہیں، حلب سے اس کا لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، اور انتہائی غصے میں کنٹرول کرنا، شدید غصے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت حلیم ہے. وہ ہم پہ چھوٹی چھوٹی پہ ہماری باتوں پہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ لوگوں سے بدلہ لینے میں جلدی کرتا تو ایک بھی جاندار زمین میں نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جس کی وجہ سے ہم آج اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہم دوبارہ اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. فردر آگے تھا کہ عفا درگزر کیا اللہ نے، انہا اس سے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے. تو اس آیت میں سب سے پہلے تو ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ فضول سوال سے منع فرمایا گیا ہے، بے مقصد سوالوں سے منع کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ان کو ذلت وہ اسی وجہ سے ہمیشہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، کیونکہ وہ فضول سوال کر کے خود کو مشکل میں پھنسا لیتے تھے. جیسے کہ اگزامپل ہے کہ انہوں نے گائے کا جب ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سوال پہ سوال کیے اور خاص اسپیسیفکیشن پوچھی، اس کا کلر کیسا ہو، اس کی ہائٹ کیسی ہو، مطلب ڈفرینٹ اس طرح کے کویشچن کیے تھے انہوں نے، جس کی وجہ سے بار بار انہوں نے کویشچن کرنے کے بعد وہ اتنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرنا وہ والی ان کی گائے کو، کہ پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس طرح خود کو مشکل میں پھنسانے والی بات ہے. اور بار بار کون سے سوالوں سے منع کیا گیا؟ فضول سوالوں کی، جن کی ضرورت نہیں ہے، بے مقصد سوالوں سے. جو سوال کی ضرورت ہے وہ تو کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کسی چیز پہ کنفیوز ہیں، لیکن کسی سے بے مقصد اور فضول سوال کر، دین اور دنیا دونوں میں ناپسند ہے یہ فضول کویشچن کرنا، کیونکہ جو فضول سوال ہیں یہ آپ کی زندگی میں کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے اندر اس دور میں تو بالکل یہ اس طرح کے فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تب تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا فضول سوالوں کے اوپر، اور صحابہ کرام کو منع فرمایا گیا تھا کہ فضول سوال جب کوئی مطلب وہ تو پھر بھی کوئی مطلب سوال دیکھ بھال کرتے تھے، پھر بھی ان کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا گیا تھا. تو تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہماری کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن اب ہمیں اگر فضول سوال کریں گے تو ہم اپنے دین کو خراب کر بیٹھیں گے. اس لیے ایسے سوالوں سے پرہیز کریں جو بے مقصد ہو اور کنفیوژن کریٹڈ ہو. اگر آپ اپنے آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح میں آپ کسی سے فضول کویشچن کریں تو آپ خود کو مشکل میں کیسے پھنسا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے، اس کا کوئی برا خواب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی تدبیر بتائی جائے، اور وہ بار بار کسی کو فورس کر رہا ہے، کوئی سے کہہ رہا ہے کہ اس کی تدبیر نہیں اچھی تو آپ نہ پوچھیے. وہ بار بار پوچھ کے خود کو اپنی مشکل میں پھنسا کے اس کے بارے میں سوچ کے پھر مشکل اس کے اوپر آ بھی جاتی ہے. جب کوئی بندہ کسی کے اوپر تجسس کرتا ہے نا
تو اس کو وہ پرابلم آ بھی جاتی ہے. تو جس چیز پہ وہ تجسس کرے گا وہ اس کے لیے مشکل کا باعث بن جائے. اس لیے تجسس نہیں کرنا چاہیے. اپنی زندگی اپنے حساب سے چلاؤ اور لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرو، اور فضول سوالات اور بے مقصد سوالات سے پرہیز کرو. ادھر مینلی بات حلال اور حرام کی ہوئی ہے کہ حلال چیزوں کے اوپر مطلب حلال اور حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. اس میں آپ نے کامن سینس کو یوز کرنا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہاں پہ آپ نے کامن سینس کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ کیسے کہ کچھ چیزیں آپ کو پاکیزہ لگ رہی ہیں اور وہ اس کے بارے میں آپ کو کنسیڈریشن ہے کہ وہ حلال ہے، تو اس کے بارے میں یا تو علماء کرام اس پہ اجتہاد کرتے ہیں اور اس سے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ حلال ہے حرام ہے. باقی ان کی چیزیں میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نالج نہیں دیا، تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. تو اجتہاد کیسے کرتے ہیں؟ علماء اکرام صاحب مل کے قرآن و حدیث کو کھولتے ہیں، ڈفرینٹ حدیث کو پڑھتے ہیں. تو اجتہاد کرنے پہ کہتے ہیں کہ ثواب تو ہوتا ہے آپ کو، لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ مطلب جب آپ اجتہاد کریں گے علماء کرام کو ہو سکتا ہے علماء کرام غلط بھی ہو سکتا ہے اجتہاد ان کا، کیونکہ بعض اوقات کوئی ایسی حدیث ہو جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو جس سے کلیئر ہو جاتا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں پھر علماء کرام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ان کو گناہ نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اجتہاد اگر ٹھیک اجتہاد ہے کرے گئے تو اس کے 2 اجر ہیں، اور اگر غلط بھی ہو جائے تو اس کا 1 اجر ہے. ایک کیسے کہ انہوں نے کوشش کی تھی اپنے دین کے لیے. ٹھیک ہے. اور فردر اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی ایک حلال چیز حرام ہو جائے. سمجھ آ گئی کہ آپ کے حلال اور حرام اتنے ایسے سوالات کی وجہ سے سب سے بڑا مجرم بن جاتا ہے وہ شخص جس کی وجہ سے حلال چیز جو ایک چیز حلال تھی اس کے کویسچنس کی وجہ سے وہ چیز ہم پہ حرام ہو جائے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بندوں نے حضرت موسیٰ کو بار بار بھیجا تھا کہ اس طرح گائے گا پوچھ کے آئیں، اس طرح بھی پوچھ کے گائے گا، تو ان کو پھر اتنی مشکل ہوئی تھی ملنے میں کہ شک پڑتا تھا کہ اب وہ نہیں ذبح کر پائیں گے، لیکن وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ انہیں مل گئی. تو سوال آپ کو مشکل میں ڈال دیں، اس لیے کثرت کے سوال اور بے مقصد اور سوالوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان سے کیا ہوتا ہے آپ کو فضولیات میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں ایک طرح کے. اور فردر اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. قد تحقیق ہے سوال کیا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بیہا ان کا کافرون انکار کرنے والے. تو وہ پھر بعد میں انکار کرنے والے ہو گئے، کیونکہ جب ایک بندہ کویسچن کرے گا، کنفیوژن کریٹ کرے گا تو باقی بھی اس کے ساتھ کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے. اگر کوئی مذہب کو فالو کر رہا ہے دوسرا بندہ اسے مطلب کوئی اسے معاملات میں پریشانی کرے، اس کو کہ ایسے ایسے سوالات جو مذہب میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باتوں کا نہیں جواب دیا اس جواب کے اوپر وہ جان کے اس کے اوپر ڈسکس کریں. تو یہ وہ لوگ کون کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ارریلیونٹ کویسچن کرتے ہیں اور ڈیپ کویسچن کرتے ہیں؟ یہ وہ جو دین کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیں دین فالو نہ کرنا پڑے. تو اس کے بارے میں سوالوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حدیث ہے کہ مجھے چھوڑ دو اس چیز میں جس میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ مجھ سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرتے تھے کرنے اور انبیاء کے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز میں نہیں بتا رہا وہ مجھ سے بار بار نہ سوال کرو اس بارے میں. کہ دیکھیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کا مین باعث جہاں تو ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے کیا نام سے زیادہ سوال کرتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء کے ہمیشہ اختلاف کرتے تھے. تو ایک اور سوالات بھی تھا. اور دوسرا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، مطلب بال کے اوپر کوئی کھال نہیں ہوتی لیکن کوئی جان کے سوال پہ سوال کرے جو چیز ہے بھی نہیں، مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ. یہ وہ چیز مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ریلیونٹ کویسچن کرتے ہی وہ ہیں کہ جو دین کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو ماں نہیں جعلا بنایا اللہ نے من بحیرہ. تو اب یہاں پہ ایک نئی بات شروع ہوئی ہے. نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتن. بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ بحیرہ کہتے ہیں بحر سے ہے، سمندر سے. تو کیا ہے؟ ایک وسعت کی چیز ہے. تو ایک اس کو ہم لمبا چیرا کہیں گے یہاں پہ، مطلب وہ مطلب اس کا مین ہے. تو یہاں ویسے کوئی بحیرہ اس کا مین مطلب لمبا چیرا ہوا کہ جانوروں کے کان کو لمبا چیرا لگا دیتے تھے. ولا نا صائبہ، تو کوئی صائبہ. اب صائبہ کیا ہے؟ صائبہ ہے آزاد جانور کو کہتے ہیں، جو کہ جانور آزاد کر دیتے ہیں کہ اس جانور کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اپنے بتوں کے نام پہ آزاد کرتے تھے وہ لوگ. ولا اور نام وسیلہ دن مطلب بکری کی بچی.
ولا حام، اور نہ کوئی حام، مطلب کوئی حام کا مطلب ہے کہ ایسا اونٹ جس کے 10 بچے پیدا ہو جائیں اس کو چھوڑ دیتا. اب یہ کیا کیا چیزیں وہ میں نے بتایا کہ یہ اپنے بتوں کے نام پہ چیرا لگا کے کانوں کو چھوڑ دیتے تھے، یا ان کو آزاد جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، یا کوئی کیا نام ہے بکری کی بچی کو، یا اونٹ اگر 10 بچے دیتا تھا. انہوں نے اپنی بدت دین میں ایڈ کر لی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ چیزیں میں نے نہیں ان کو دی تھی، میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مجھ پہ جھوٹ گاڑتے ہیں، یہ چیز تو مذہب میں ہے ہی نہیں تھی، اور نہ میں نے کہیں بھی یہ چیز کہی کہ یہ لوگ کریں. یہ اپنے بتوں کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں، اور جہاں دل کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے یہ اس کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر یہ ایسے اونٹ چھوڑتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جہاں مرضی سے وہ کھائے، اور لوگوں کو ان کی بھی کان کو کٹ لگا دیتے تھے، نشانی بن جاتی تھی کہ یہ وہ والا اونٹ ہے، انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑا ہے. تو لوگ وہ جہاں مرضی سے کھاتا تھا، کوئی سے چھیڑتا نہیں تھا، کسی کے کھیت میں بھی چلا جا سکتا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی مرضی سے دین میں نہ اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کو کھانا بھی نہیں ہے، اس کو ذبح بھی نہیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، جو کہ ہمارے مذہب نے بالکل اجازت نہیں دی، اور انہوں نے یہ چیزیں کنسیڈر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام. اب کلیئر ہوگی یہ بات. لیکن اللہ دینا وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون گڑ لیتے ہیں اللہ پر کذبا جھوٹ. تو جو لوگ اللہ پر کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں، تاکہ یہ دین میں بدعت نہیں ہے. تو آپ سے ان کو ایک چیز پہ کلیئر ہوگی کہ دین میں جو چیزیں دین میں کہی گئی ہیں قرآن و حدیث میں، صرف ان پہ فالو کرنے چاہیے، نہ کہ ہمیں بدعت پہ پڑھنا چاہیے. اکثرہم، اور اکثر ان کے لا یعقلون نہیں عقل رکھتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں تعالوا آؤ الی طرف ما اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے انہیں ما جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباؤنا اپنے باؤداد کو. اب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرو، اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام لے کے آئے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے باؤداد ہی کافی ہیں. جیسے کہ ہم لوگ شروع سے ہی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہم بس فالو کر رہے ہیں اپنے باؤداد کو. نہیں، کم از کم قرآن و حدیث کو دیکھ کے چلنا سیکھو گے، قرآن و حدیث کو دیکھ کے. مین زندگی یہی ہے. یہ فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، تب صرف قرآن و حدیث تھی. تو اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ قرآن و حدیث کے روپ سے چلو، صرف قرآن اور صرف حدیث. قرآن و حدیث کے سے اپنی زندگی بناؤ، کوئی تیسری جگہ نہیں. بدعت کو اپنی مذہب میں ایڈ نہ کرو، جو کہ ہمارے بدعت کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام نہیں کیے ان کو تم کیوں ایسے ایڈ کر سکتے ہو؟ جو اللہ کی قرآن میں ہے ہی نہیں وہ احکامات تم کیسے اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہو؟ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے جس پہ ہم نے آباء و اجداد کو پایا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ چونکہ تمہارے آباء و اجداد علم نہیں رکھتے تھے، تو کیا تم پھر بھی ان کو عمل کرو گے؟ کیا پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ تو اب کیا بلا اگرچہ کانا ہوں اباؤہم تمہارے آباء و اجداد ان کے لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے شیئا کچھ بھی، ولا نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرمانے نہ وہ علم رکھتے نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، اور تم تب بھی ان کو فالو کرو گے. مطلب بڑا ہی سوالیانہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ تم تب بھی یہی کرو گے؟ کیا تم خود عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے کہ کیا مذہب میں جائز ہے کیا نہیں؟ اپنی مرضی سے ہی دین کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ مطلب جو ہمارا دین ہے اس کو پراپر طریقے سے فالو کرنا چاہیے نا. تو اس کا علم کے لیے آپ اپنے بہترین ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، قرآن کے مطلب سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ان چیزوں سے آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر قرآن و حدیث کو فالو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن. یا ایھا الذین لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر بچاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا پیغام تھا ایمان کو پہنچانا. اب آگے لوگ نہیں مانتے، یہ ان کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم ایمان کو پہنچاؤ اور ان کے اوپر ان کو کہو کہ تم بات نہیں مان رہے ہو تو تم مطلب خود کو پریشان کرو گے، اب تمہاری پکڑو گے. نہیں، تم نے خود کو عذاب سے بچا لیا. تمہارا کام تھا صحیح کو بتانا، تم نے صحیح کو بتا دیا ہے، آگے وہ اس کے جواب دہ خود ہوں گے.
من جو لا یضرکم نہ نقصان دے گا تمہیں، من جو دلہ بھٹک گیا، اذا جب ہدیتم ہدایت پا چکے تم. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو جس کو تم نے صحیح بتایا وہ پھر بھی بھٹک گیا تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. نقصان کس قسم کا، تمہیں کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا، تمہیں کس قسم کی پکڑ نہیں ہوگی تمہیں اس پہ، کیونکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو. وہ اس کا تھا کہ وہ بھٹک گیا. اللہ طرف اللہ ہی کے ہے، مرجعکم لوٹنا تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. تو جو تم عمل کرتے ہو دین دنیا میں، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کا خوب تم سے پکڑ لیں گے. اور اس بندے سے جو لوگ برا مال کرتے نہیں سنتے، تمہارا کام تھا ہدایت کو بتانا اور ہدایت کو آگے پہنچانا. اور اب آگے لوگوں پہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ پہلے اس کو ایک دفعہ منع کرو کہ آپ یہ کام نہ کریں، پھر 2 دفعہ منع. اگر وہ نہیں دین پہ آتا تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین پہ نہیں آتا، وہ اس کی اب مال ہے. اب وہ اللہ کے یہاں خود جواب دے ہوگا. آپ نے جواب دیا ہونا تھا کہ وہ بندہ آپ کے سامنے برائی کر رہا تھا، آپ نے روکا. امر بالمعروف اور نہیں من المنکر کا سب سے پہلے جواب دینا تھا. اپنی زندگی میں ایک چیز یاد کر لیں کہ امر بالمعروف اور نہیں من المنکر کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ آپ برائی کو برا کہہ سکیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. جزاک اللہ.